الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیو، عزیز دوستو، رمضان المبارک کا یہ بابرکت عشرہ جو الحمدللہ ہم پر سایہ فکن ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، کیونکہ مہربان پروردگار نے اپنے فضل اور کرم سے لیلۃ القدر تلاش کرنے کی توفیق اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ الحمدللہ ہم نے دوسری تاخرات بھی لیلۃ القدر کی تلاش میں گزاری۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مخلص بنائے۔ میرے معزز ساتھیوں، جیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، مال کی نعمت، مال اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اس مال کی نعمت کے ذریعے سے ایسی عبادتیں ہم کر سکتے ہیں جو دوسرا آدمی وہ عبادتیں نہیں کر سکتا۔ مال کے ذریعے سے غریب، محتاج، ضرورت مند ایسے بندے جو بھوکے ہیں، ننگے ہیں، بے سہارا ہیں، بہت سارے پریشانیوں میں ملوث ہیں، تو ایسے بے شمار غریب اور مفلس اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مالداروں کو جن کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا ہے، یہ اپنے اللہ کے دیے ہوئے اس مال سے ان سب کی مدد کر سکتے ہیں، ان سب کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں، ان سب کے حقوق ادا کرنے یا ان کی ضرورتوں اور ان کے حاجتوں کو پورا کرنے میں پیش رہ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ مہربان پروردگار نے ہمیں مالدار بنایا۔ اللہ کا شکر ہے۔ اگر خدا نخواستہ بجائے ہمیں مالدار بنانے کے مجبور، غریب، مفلس، لاچار، زکوٰۃ مانگنے یا زکوٰۃ لینے کے قابل یا لائق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتا، ہمارا ہاتھ بجائے اوپر کے نیچے ہوتا، دینے والے ہاتھ کے بجائے لینے والا ہاتھ بنا دیتا، تو آپ سوچ لیجئے کیا حالت ہوتی۔ مگر اللہ باری عز اسمہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مال کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کی قدردانی کیسے کرنی ہے، اس کے دیے ہوئے نعمت کا شکر کیسے بجا لانا ہے۔ بس اس کے ایسے بندے جو غریب و مفلس ہیں، ان کی مدد کر کے، ان کی حاجتوں کو پورا کر کے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر کے جتنا ہو سکے اس کے ذریعے سے ہم رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی اور کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مال کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی نعمت کے ذریعے سے ایسی جگہوں میں جہاں دوسرے لوگوں کو اوپر بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا، مگر اللہ اس مال کی نعمت کی برکت سے ہمیں اونچی جگہوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ ایسی جگہوں میں جو عام لوگوں کو اندر جانے کا موقع نہیں ملتا، اس مال کی نعمت سے ہمیں وہاں جانے کا موقع ملتا ہے۔ ایسے بے شمار باتیں ہیں، ایگزامپلز کے طور پر ایسے بہت سی باتیں بولی جا سکتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ کی اس نعمت کو جو مال کی شکل میں اللہ نے عطا کیا ہے، اس کی ناقدری کر کے، ناشکری کر کے اس مہربان رب کے نافرمان نہیں بننا چاہیے۔ اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، مجبوروں اور ضرورت مندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، اور بھوکوں اور ننگوں کو کھلاتے اور پہناتے ہوئے، ہم جتنا ہو سکے ہم سے اتنا زیادہ صحیح کوشش کرنی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ان غریب بندوں تک پہنچ جائے۔ ایک حضرت فرمایا کرتے تھے، مالدار کی مثال پوسٹ مین کی طرح ہے۔ منی آرڈر، اللہ کی طرف سے منی آرڈر لے کر آنے والا پوسٹ مین، جس کے نام پر اللہ کی طرف سے منی آرڈر آتا ہے، اسے اس تک پہنچا دینا۔ اگر اس نے خیانت کی، مالدار کو اللہ نے مال کی نعمت سے نوازا، تو اس کے کچھ فرائض ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مال مل گئے عائش کرو، انجوائے کرو، لاکھوں کروڑوں روپیوں کے گاڑیوں میں گھوم پھر کر کے اور فضول خرچ کر کے، عائش پرستی کر کے، بے جا اسراف کر کے، بے ضرورت جگہوں پر لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا کر، اس کے لیے اللہ نے نہیں عطا کیا مال کی نعمت۔ مال کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے عطا فرمائے ہیں، جو بھی ضرورت مند تیرے پاس آئے، حاجت مند آئے، تو اس کو دھتکارے بغیر، اس کو جھڑکے بغیر، اس پر ناراضگی کا اظہار کیے بغیر جتنا تجھ سے ہو سکے اس کی مدد کرنا، اس کا تعاون کرنا،
اس کو سپورٹ کرنا، پڑھنے والے بچے جو غریب ہیں، جو نہیں پڑھ سکتے، فیس وغیرہ نہیں بن سکتے، اپنے مال میں سے باندھنا، ان کا کالج فیس باندھ دیا، ان کا اسکول فیس باندھ دیا، ان کو یونیفارم دلا دیا، ان کو پن اور پنسل دلا دیا، جس کی جتنی حیثیت ویسی مدد۔ غریب لڑکیوں کا تعاون کر دیا، غریب بیواؤں مسکینوں کی مدد کر دی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی حتی المقدور صحیح و کوشش کی۔ اس کام کے لیے، اس عمل کے لیے اللہ نے ہمیں مال کی نعمت سے نوازا ہے، عیش پرست بننے کے لیے نہیں، ہوس پرست بننے کے لیے نہیں، انجوائے کرنے کے لیے نہیں، فضول خرچی اور اسراف کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی والے اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنمی بنانے کے لیے نہیں۔ کتنے ایسے مالدار ہیں جو اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے اسے بیجا اسراف کر دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ ان کے اس عمل کی وجہ سے قیامت میں ان کی پکڑ ہوگی اور ان کا داخلہ جہنم میں ہوگا۔ مال کا نشہ سوار ہو گیا، ہوش نہیں، ہوس نہیں، نافرمان زندگی پر لگ گئے۔ اللہ کے لیے مال کی نعمت کی قدر کریں۔ مال اس لیے نہیں دیا گیا کہ اسے حرام جگہوں پہ خرچ کرو، مال اس لیے نہیں دیا گیا اس کے غریب اور مجبور بندے جب تمہارے پاس آ کر ہاتھ پھیلائیں تو انہیں غصے سے جھڑکو، دھتکار کر کے انہیں باہر نکالو، اس کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اور اس مبارک عشرے میں اللہ کی دی ہوئی اس مال کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے محتاجوں، ضرورت مندوں، مسکینوں، بیواؤں کا مکمل تعاون کرو۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔